اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما آمین۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 5 کا آج ہم اشارہ سی پڑھیں گے۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ الحمدللہ کہ QC 2 میں ہم نے مصحف سے پڑھنا شروع کیا تو سورۃ فاتحہ کے بعد پھر سورۃ بقرہ پڑھنی شروع کی، تو ہم نے QC 2 میں ہم نے پہلے 5 صفحات پڑھنے تھے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ کہ اب آپ 5ویں صفحے پہ پہنچ چکے ہیں، اور ہر صفحے کو ہم نے کتنے اشاروں میں تقسیم کیا تھا؟ 4 اشاروں میں۔ تو آج اس کا ہم تیسرا اشارہ یعنی اشارہ سی پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ہم اس سے ریلیٹڈ گرامر بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور ہم نے کہا کہ ہم ان اشارات کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پہ، پورے ہاتھ پہ، ان پہ انگلیوں میں اس کو میپنگ اس کی کر سکتے ہیں۔ تو پہلا صفحہ جو ہے وہ ہم انگوٹھے پہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس طرح سے دوسرا اور تیسرا، اور پھر یہاں پہ چوتھا اور 5واں، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم الحمدللہ یہ چھوٹی والی انگلی پہ آ گئے ہیں جو کہ ہمارا 5واں صفحہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان کے اشارے جو ہیں ان کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ جی ہینڈ ریز کیجئے، کون ریوائز کرائے گا اشارے؟ جی نرگس کروائیے، پہلے 2 صفحات کے کرا دیں۔ جی انمیوٹ کریں۔ جی اللہ کی السلام تعریف علیکم کروائیے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، شاباش، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف 2 رخے۔ 2 رخ، ویری گڈ۔ جی اگلے 2، جی سسٹر شہناز آپ کروا دیجیے۔ کنو کہی جان دے میری نہیں آواز آئی؟ آگ کی مثال، آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج، وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ شاباش۔ تو یہ ہم نے پہلے 4 صفحات کے اشارے کر لیے، اور شارٹ اشارے جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے، ٹھیک ہے، تعریف، دعا، ہدایت اور صفات۔ پھر کافرین، منافقین، فسادی 2 رخے، یہ دوسرے پیج کا گیا۔ تیسرے کا گیا آگ، بارش، دعوت اور چیلنج، اور چوتھے کا گیا وعید، مچھر، گمراہ اور کفر۔ اب ہمارا 5واں صفحہ ہے جس کے ہم تیسرا اشارہ انشاءاللہ 2 آپ نے پڑھ لیے، پڑھیں گے۔ تو 5ویں صفحے کے بھی 4 اشارے ہیں، یہ ہم سب سے چھوٹی والی انگلی پہ کرتے ہیں۔ خلیفہ پر سوال، اسما کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ تو آج ہم سجدہ اور ابلیس جو کہ تیسرا اشارہ ہے۔ جی سسٹر شناز اس کو بھی دہرا دیجئے، 5ویں صفحے کے اشاروں کو بھی۔ خلیفہ پر سوال، اسما کی تعلیم، سجدہ، ابلیس، پسلانا اور توبہ۔ تو شاباش، باقی بے شک ہاتھ کھڑے رکھے، اگلی چیزیں آپ سے کروا لیں۔ تو شارٹ اشارے سسٹر عصمت کروا دیجئے، 5ویں صفحے کے شارٹ اشارے۔ خلیفہ، اسما، سجدہ، سجدہ، توبہ۔ تو آج ہم نے تیسرا اشارہ کرنا ہے جس کا جو ہے بریف جو ہے وہ سجدہ ہے، اور سجدہ اور ابلیس۔ تو الحمدللہ ہم نے اشارات دیکھ لیے 500 صفحات کے۔ تو اب تیسرا اشارہ ہے سجدہ اور ابلیس۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا پچھلی آیتوں سے تعلق کیا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے اور پھر ان کو علم سے نوازنے کے بارے میں بتایا تھا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ان انعامات کا ذکر کر رہا ہے جو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام پر کی، ٹھیک ہے، ان کا ہم نے اس کا صرف اب اس میں آج 2 آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم اس کی تلاوت سنیں گے، پھر ہم اس کا دیکھیں گے کہ الفاظ کی ہمیں کتنی سمجھ آتی ہے، کہ فعل کون سا ہے، اسم کون سا ہے، حرف کون سا ہے۔ ہم اپنے آپ کو اسیس کرتے ہیں کہ ہمیں کتنی چیزوں کی سمجھ الحمدللہ آنے لگ گئی ہے۔ پھر ہم ان کا جو ہے رننگ ترجمہ کریں گے، پھر علیحدہ سے ہم ترجمہ کریں گے اور دیکھیں گے ہم ان کے کتنے کیسے ٹکڑے کر سکتے ہیں، اور پھر ہم اینڈ میں اس میں آنے والے افعال کے ان کے 6 چابیاں کریں گے، اور پھر ہم اسما جو آئے ہیں جمع کے واحد اور واحد کے جمع دیکھیں، ٹھیک ہے۔
تو یہ ہم ایسے کریں گے. آپ میں سے کوئی تلاوت کرنا چاہے تو جی کون کرنا چاہے گا؟ اسما طاہر آپ کریں گی؟ کوئی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو کر لیں. میں کروں. جی کیجیے سسٹر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. تھوڑی دیر کھیل لو. صدق اللہ العظیم. تو ہم نے تلاوت سنی. تھینک یو سسٹر، دیکھیں اتنی پیاری تلاوت کی ہے. اب ہم اس کے اسباب دیکھ لیتے ہیں. پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا اکرام کیا فرشتوں کو سجدہ کا حکم دے کر. دوسری بات یہ کہ تکبر اور حسد کیا ہے، وہ شیطانی صفات ہے. تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کفر کرنے اور اپنے آپ پر ظلم کرنے کی طرف لے جاتی ہے. اور چوتھا سبق یہ ہے کہ گناہ کی جگہوں کے قریب بھی مت جاؤ. ٹھیک ہے. اب اس سے پہلے کہ ہم اس کا ترجمہ دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ میں کیا پتہ چلتا ہے. واؤ کیا آپ لوگوں نے بتانا ہے، حرف ہے، اسم ہے، فعل ہے. جی حرف ہے. اس یہ بھی حرف ہے. کلنا کس فعل کا کون سا صیغہ ہے؟ شاباش. امر. فوزیہ بتائیں گی. امر. کلنا فعل امر امر. کیسے ہوگا؟ کلنا ہم یہ نے فعل کہا. مضارع ہے. ہم نے کہا. ماضی جمع. ماضی جمع متکلم. ہم نے کہا، یہ والا اشارہ. ٹھیک ہے. ماضی کا صیغہ ہے. تو ہم اس کے کیونکہ صیغے جو ہوتے ہیں ٹیبل کے، ہم اس کے کوئی ٹکڑے نہیں کرتے. ٹھیک ہے. للملائکتی، لی اور الملائکتی سمجھ میں آتی ہے، دو ٹکڑے ہو گئے. لی حرف جر اور الملائکتی جو جمع ہے ملائکہ کی. اب یہ تسجدو ہے، اگر یہ تا کے ساتھ میں جوڑ کے نہ پڑھوں تو میں کیا پڑھوں گی؟ یہاں اس پہ حمزہ پہ کیا لگانا ہے؟ زیر لگانی ہے، پیش لگانی ہے؟ میم زیر لگائیں گے. اس جید نہیں میم پیش لگے گی. سجد پیش لگتی ہے. نصرہ کا باب ہے سجد. سجد. ٹھیک ہے. یہ نصرہ کے باب سے ہم ابھی 6 چابیاں دیکھیں، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ پیش سے لگائیں گے. یہ امر جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہو گیا. لی آدم، اس کے بھی 2 ٹکڑے، لی حرف جر علیحدہ اور آدم. فسجدو، فا علیحدہ ہو جائے گا حرف سجدو. اللہ یہ بھی حرف ہے، سوائے کے معنی میں آتا ہے. ابلیس، شیطان کو ابلیس کہتے. ابا یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے، ہم یہ سیکھیں گے. واستکبرا یہ دوہرا لیے میں نے ساتھ سب 2 دفعہ. ابا واستکبرا، ابا واستکبرا. لیکن یہ تھوڑا سا نیا لگے گا، اس کی سمجھ تو آپ میں کچھ آپ کو آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے. یہ کس طرح کا فعل ہے؟ وا علیحدہ ہو گیا، 2 اس کے بھی ہم فعل ٹکڑے. ماضی. استکبرا بھی استکبرا تو کس طرح کا فعل ہے؟ استغفرا کی طرح. اچھا ابھی آپ نے یہ پڑھے نہیں، سوری تو مزید فی کا یہ آپ آگے پڑھیں گے. 2 ہے ابھی تو. جی وا تو علیحدہ ہے. کانا، کانا آپ نے پڑھا ہے نا؟ کانا تو پڑھا نا. یہ کون سا سیکھا ہے کانا کے فعل کا؟ میم ماضی ہے. ماضی واحد غائب. ٹھیک ہے. یہ والے اشارے. ٹھیک ہے. من تو سب کو آتا ہے. من کا مطلب بتائیے. جی حرف ہے نا، حرف جر. من سے. ویری گڈ. الکافرین، کفارہ یکفرو. میم تو کیا بنتا ہے؟ یہ جمع فائل کی جمع ہے. کافر کافرین. یہ یانون والی جمع کو کیا کہتے ہیں؟ جمع سالم. اور کیسے بنتی ہے جمع سالم؟ 2 طرح سے بنتی ہے. جی واو نون اور یا نون لگا. ایکسیلنٹ. یا نون والی ہو سکتی، واو نون والی ہو سکتی. تو ماشاءاللہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ کون کون سی فعلوں کے صیغے ہیں. ٹھیک ہے. وَقُلْنَا یہ پھر آ گیا اور ہم نے کہا یا آدم، یا حرف ندا ہے.
یا آدم آدم علیہ السلام کے لیے. یہاں بھی اب اسکن ہے, اگر ہم جوڑ کے نہیں پڑھتے یہ اسکن, یہ بھی ہم 6 چاپیاں کریں گے. انتا کا تو سب کو پتا نا, یہ اشارہ ٹھیک, اشارہ کرو سامنے ایک انگلی سے انتا. انت آپ ہم نے یہ سیکھے تھے ضمائر, انتا آپ یاد ہے نا, ان کو کیا کہتے ہیں, یہ ضمائر منفصلہ یا ڈیٹیش جو پروناؤنز ہوتے ہیں, یہ بھی اسم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وا زوجوں کا, اس کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ تمہیں بھی بولتے نا زوجہ محترمہ, زوجہ, زوج, وا ایک, زوج سیپریٹ ہوگا زوج, اس کا تین ٹکڑا نہیں ہے. کا جو ہے جڑ کے آنے والا, یہ جو ضمائر متصلہ ہوتے ہیں یا اٹیچ پروناؤن ہوتے ہیں نا, یہ ان میں سے, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آ جاتا ہے الجنت, جنت تو جنت ہمیں پتا ہے, ٹھیک ہے. واکلا, یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے, ہم آپ اس کو ڈسکس کریں گے. منہا کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ میم من, دو من اور ہا. من کیا ہے, دو ابھی ہم ٹکڑے. حرف جر ہے. ہا کیا ہے؟ ہا, یہ نشان میں نے اشارہ کیا, ہا. ہو اور ہا مونس کے لیے. یہ اب جی ہا کا سیگا کس کے لیے آیا؟ مونس کا سیگا کس کا, مونس کے کون سی لیے. چیز ہے مونس ہے؟ جنہ مونس ہے نا, گولتا اینڈ میں آ رہی ہے, جی تو جی ہا کا سیگا جنہ کے لیے استعمال ہوا, ٹھیک ہو گیا. رغدن, یہ کیا اسم فعل حرف میں سے؟ شاباش. تنوین ہے نا, تو کیا ہوگا؟ اسم ہوگا, شاباش. حیثو شیتما, یہ ہم دیکھیں گے, ٹھیک ہے. حیثو شیتما, اس کو بھی دہرا لیں 2 بار. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا, وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حیثو شیتما. حیث ہوتا ہے جہاں, ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. شیتما, اب یہ نئے لفظ ہیں آپ کے لیے, کلا, شیتما, وَلَا تَقْرَبَا, وَلَا تَقْرَبَا, وَلَا تَقْرَبَا, یہ سب الف کے ساتھ آ رہے ہیں, ہم دیکھیں گے. ان کو کہتے ہیں یہ تسنیہ ہے, تسنیہ. اگر میں یہ کہتی ہوں یہ کس کا اشارہ ہے؟ ہوا کا اشارہ ہے. میرا اشارہ نظر آ رہا ہے, دیکھیں یہ کیا ہے, یہ ہم کا اشارہ ہے. اگر میں 2 انگلیوں سے کروں گی نا, تو اس کو کہتے ہیں عربی میں تسنیہ. عربی میں 2 کے لیے بھی علیحدہ حروف ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ سب تسنیہ ہیں, ان کی ڈیٹیلز ابھی آگے دیکھتے ہیں. شاباش. حاضر ہی کیا ہے, یہ تو آپ لوگوں کو سب آتا ہے. حاضر ہی کیا ہے؟ یہ یہ سب مونس مؤنث کو, اسم اشارہ مؤنث کے لیے یہ حاضہ, حاضہ, حاضر ہی. جی کا یہ اشارہ تو حاضر ہی کا ہم لیفٹ سے کریں گے. شاباش. حاضر ہی شجرتا, اب شجرتا کے بعد بھی گول تا ہے, اس لیے یہ مؤنث ہے, تو حاضر ہی استعمال ہوا حاضہ کی بجائے. جی ریلیٹ کریں تو بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے, پھر آپ کو چیزیں بھولتی نہیں, آگے آگے بہت آپ کو سمجھ انشاءاللہ آ جائے گی. فتکونا, فا علیحدہ, کانا یکونو سے تکون نہ, اب یہ بھی ابھی تسنیہ کا صیغہ آ گیا, فتکونا. ان کو اس کی بھی ہم, لیکن اس کے 2 حصے ہوں گے, فا اور تکونا, ٹھیک ہے. اس میں تو وا علیحدہ ہے, لا علیحدہ اور تقربا علیحدہ ہے. لا بھی ان کے ٹکڑے نہیں کریں گے, بھی تسنیہ کے ایسے, شیتما کا بھی ہم ٹکڑا نہیں کرتے. من الظالمین, تو ویسے دونوں. اب ظالمین کیا ہے؟ میم جمع جمع ہے. جمع کس کی جمع, جمع کس کی ہے؟ فائل کی جمع, اسم فائل کی جمع ہے, اسم یا فاعل. جمع سالم. ویری گڈ, شاباش. تو ماشاءاللہ بے شک نئے کچھ لفظ ہیں, لیکن آپ لوگوں کو کافی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ حیت کیا ہے, یہ اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے, اس اور افعال کے کون سے سیکھیں, ٹھیک ہے. ہم ابھی دیکھیں کہ سب 6 چاپی, لیکن ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا تھوڑا سا جو ہے نا وہ ذہن وہ کرے. تو دیکھیے قرآن کتنا آسان ہے, ہر لائن میں وہ 3 یا اس سے کم الفاظ سیکھنا ہے, اور ہم نے ابھی دہرا لیا 2 بار تاکہ ہمیں اچھی طرح سے آ جائے. 2 2 4 اور 2, تو ایوریج پھر بھی ایک لائن میں 3 سے کم ہی آ رہے. الحمدللہ. اب ہم تلاوت ہم نے سن لی, سسٹر نے بہت اچھی تلاوت کی. اب ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے, پھر لفظی ترجمہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وَإِذْ, اور جب, قُلْنَا, ہم نے کہا, لِلْمَلَائِكَةِ, فرشتوں سے, اسجدو اگر علیحدہ سے پڑھیں گے, ادروائز لِلْمَلَائِكَةِ اسجدو, فرشتوں سے سجدہ کرو.
لی آدم، آدم کو، لیے کے معنی میں بھی آتا ہے، کو کے معنی میں بھی آتا ہے. فسجدوا، فامی پس انہوں نے سجدہ کیا. سجدہ ماضی کا سیگا، یہ جمع غائب کا سیگا. اللہ، سوائے، اردو میں بھی اللہ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے انکار کیا، یہ بھی فعل ہے، یہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے. ہم اس کی 6 چابیاں دیکھیں. وہ استکبارا، اور تکبر کیا. وہ کانا، اور وہ ہو گیا، من الکافرین، کافروں میں سے. ٹھیک ہے، کافرون اور اس کی جمع یانون والے کافرین، ابھی ہمیں سسٹر نے بتایا تھا. الحمدللہ. تو نئے کو بھی ہم آلریڈی دہرا چکے ہیں. اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ ان کو ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز ہم دیکھتے ہیں، اس کی شرح دیکھتے ہیں. کہ اب ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کو صرف سجدہ جائز ہے، ایسی بات یہ ہے نا. لیکن یہاں جو جس سجدہ کا ذکر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے تھا، ان کی عبادت کے طور پہ نہیں تھا کہ جی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو کہ ان کی عبادت کریں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اکرام، اتنی عزت بخشی، تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے سکھا، ان کی تعظیم کے لیے تھا، یہ عبادت کے طور پہ نہیں تھا. کیونکہ سجدہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ویسے جائز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے یاد کیا. فرشتوں نے تو فوراً اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیا اور انہوں نے فوراً اطاعت کی اور انہوں نے سجدہ کر دیا. لیکن جب یہ انہوں نے حکم مانا، انہوں نے حکم مان کے سجدہ کیا، عبادت نہیں کی. یہی ہمیں یاد رکھنا، کیونکہ عبادت کے لیے جو سجدہ ہے وہ صرف اور صرف ہم اللہ تعالیٰ کو ہی کرتے ہیں. اب ذرا سا تصور کیجئے کہ اللہ نے کتنی عزت اور اکرام بخشا ہم حضرت آدم علیہ السلام کو. کیا خوبصورت منظر رہا ہوگا کہ جب سارے فرشتے جو ہے نا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی تعظیم کروانا چاہتے تھے، ان کو یہ اکرام اور عزت دینا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ کتنی بڑی بات ہے. تو اس اعزاز کے لیے بھی دیکھیں، ہمارے جد امجد وہی ہے نا، آگے سے سب بنی نوع انسان ان کی اولاد ہے. تو ہمیں اس اعزاز و اکرام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ. اب شیطان تھا، اس نے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں کرتا. انکار بھی کیا اور تکبر کیا. تکبر کیوں کیا؟ کیونکہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے بڑا حسد کیا. اس نے کہا کہ جب اس سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے کہا کہ یہ تو سجدہ کا حکم اللہ نے فرشتوں کو لیے دیا تھا، تو میں تو فرشتہ نہیں ہوں. اس نے یہ نہیں کہا، بلکہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں تو آدم سے بہتر ہوں، یہ تو مٹی سے بنایا اللہ نے، تو میں تو آگ سے بناؤں. ایکچولی شیطان جن تھا، لیکن بڑا اس کو فرشتوں میں بڑا مطلب وہ اچھے مقام پہ تھا. لیکن جب اس نے تکبر کر لیا، وہ یہ بھی کہتا کہ نہیں میں تو فرشتہ نہیں ہوں، میں نہیں کرتا. اس نے کہا نہیں، میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، میں اس لیے نہیں کروں گا سجدہ. تو یہ جو تکبر ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو انکار کیا، دوسرا تکبر کیا. تو ہمیں پتہ ہے تکبر اور غرور تو اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں فرماتے. یعنی یہ کہ تکبر اور سرکشی کا اظہار کیا اور وہ پھر نافرمانوں میں ہو گیا. ٹھیک ہے، شیطان مردود ہو گیا، دھتکارا ہوا ہو گیا. ہم نے شروع میں بھی پڑھا تھا تب اس میں. سجدہ جو ہے وہ عاجزی اور انکساری کی علامت ہے، اور سجدہ نہ کرنا جو ہے وہ تکبر اور سرکشی کی، جو کہ اللہ تعالیٰ بالکل بھی پسند نہیں فرماتے. اب ہم حدیث لیتے ہیں کہ سجدہ کرنے کی اللہ تعالیٰ کو کتنی اہمیت اور فضیلت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم یعنی کوئی بندہ سجدہ کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ اس تنہائی میں روتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی، ابن آدم کو سجدہ کا حکم دیا تھا تو اس نے تو جو ہے سجدہ کر رہا ہے اور اس کے لیے تو جنت ہے، اور مجھے سجدہ کا حکم دیا تو میں نے سجدہ نہیں کیا، تو میرے لیے جہنم کی آگ ہے. یہ مسلم کی روایت ہے. پھر ایک دفعہ ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ سجدہ کیا کر. امیجن کریں
کتنی اس کی اہمیت اور کتنی فضیلت ہے کہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا زیادہ سے زیادہ سجدہ کی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے، سوچے اس کا کیا کیا فائدہ ہے. ایک تو اللہ نے اس کی نیکی لکھ دی، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ایک برائی کو بھی مٹا دیتے اور اس کا ایک درجہ بھی بلند کر. وہاں نا جی بائی ون گیٹ ون فری، یہاں ایک چیز کر رہے ہیں تو چلو اس کی نیکی ملتی، لیکن ساتھ کیا ہوا، ایک برائی بھی مٹ گئی اور ایک درجہ بھی بلند ہو گیا. ابن ماجہ کی روایت. تو سجدے جو ہیں، ایک تو نمازوں کے ہم سجدے کرتے ہیں، وہ بھی ہم نے تسلی سے آرام سے کریں. آپ کسی بار میں پڑھ کے ہیں ساری سجدے کی تسبیح. آج بلکہ اتفاق سے میں نے سجدے کی تسبیحات کی اسی بار میں اپنی بیچ کو پڑھائی ہیں. تو وہ دیکھیں کہ اس میں کیسے ہمارا جب سجدے میں ہمارا ماتھا ہم نے زمین سے سجدے میں لگایا ہوتا ہے، اور جب سب سے نیچی پوزیشن میں اللہ تعالیٰ اوپر عرش پہ ہیں، تو لگتا ہے کہ بہت زیادہ فاصلہ ہے، لیکن بات اصل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہم ہوتے ہیں جب ہم سجدہ کی حالت میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے سب سے قریب سچی پوزیشن، سب سے سچی پوزیشن جو ہے نا ہماری، وہ سجدے میں. پھر ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے اللہ ربی، میرا رب. ٹھیک ہے، اب ہم ربوبیت کی بھی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی کی بھی بات کر رہے ہیں، اور ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ میرا رب، اپنائیت بھی. ٹھیک ہے، اور الاعلی سب سے بلند، اور وہ سب سے سچی پوزیشن ہے. نمازوں میں تو ہم سجدے کرتے ہیں، اس کے علاوہ نوافل کوشش کریں پڑھیں، اس میں سجدہ کریں. پھر کوئی اچھی خبر ملتی ہے کہ تو سجدہ شکر وہ بھی جو ہے ہم کر لیتے ہیں، اس کی بڑی اہمیت. دیکھا نہیں کھلاڑی کبھی ایک دم جیت جاتے ہیں تو ہمارے ٹیم والے اسی وقت گراؤنڈ میں سجدہ کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ سجدہ شکر ڈائریکٹ آپ ایسے کر سکتے ہیں. تو سجدے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. اور جب انسان جو کرتے ہیں تو ان کے لیے جنت ہے، جس نے انکار کیا اس کے لیے جہنم. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ زیادہ سے زیادہ نفل نماز اور سجدہ وغیرہ کریں، ایون سجدہ شکر جو ہے کسی بھی بات کے لیے وہ ہمیں کرنا چاہیے. اور ویسے بھی عادت ڈالیں الحمدللہ کہنے کی، اللہ کا شکر. جی کوئی آپ میں سے اس کو اور پڑھ کے ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہے؟ جی میم، میں جی پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم کو، فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، واستکبارا اور تکبر کیا، وکانا اور وہ ہو گیا، من الکافرین کافروں میں سے. جزاک اللہ سے. اب دیکھیں ہم نے اس کی ٹرانسلیشن سیکھی، یہ خود بھی سیکھیں اور آپ نے اور لوگوں کو بھی بتانا ہے کہ کیوں جو ہے شیطان مردود ہوا کہ اس نے یہ کیا تھا. الحمدللہ ہم نے یہ آیت دیکھ لی. اب ہم اگلی آیت لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اسکن، ابھی ہم چابیاں کریں گے، رہو، تم رہو، یہ فعل امر کا صیغہ واحد کا. اسکن، اسکن انتا تم، وزوجو کا اور تمہاری بیوی. زوج جو ہے نا اصل میں لائف پارٹنر کو کہتے ہیں، میاں بیوی دونوں کو کہہ سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر یہاں زوج کا معنی بیوی میں آئے گا، لیکن زوج کا مطلب ویسے لائف پارٹنر بھی ہے. الجنہ جنت میں، کہ جنت میں رہو. وقلا، ایک تو ہم نے دو نقطہ کاف والا پڑھا تھا نا، وہ کالا اس نے کہا، تو یہ جو ہے یہ ہوتا ہے کہ کھاؤ. کلا تسنیہ، جیسے آپ کو بتایا دو کے لیے ایسے کا. ٹھیک ہے، ابھی ہم اس کی بھی چابیاں دیکھیں گے. اکالا یہ حمزہ والا فعل ہے امارا کی طرح سے. ٹھیک ہے، وَكُلَا مِنْهَا اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے. اس میں ہاں اس لیے آیا کہ جنہ جو ہے یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہو گیا. رغدن با فراغت، یعنی جتنا دل چاہے جتنا جو کھانا چاہو. حیثو جہاں، شئتما یہ بھی تسنیہ کا صیغہ ہے، تم دونوں چاہو.
ولا اور نہ تقربا تم دونوں قریب نہ جاؤ ہی شجرہ اس درخت کے فتکونا فا پس ورنہ ان معنوں میں آتا ہے تکونا یہ بھی تسنیہ کا صیغہ ہے ہو جاؤ گے تم دونوں من الظالمین ظالموں میں سے یہ اسکن سکانہ یہ بھی چونکہ کس باب میں آئے گا اسکن آیا تو یہ کون سا باب ہے اگر اسکن آتا ہے فعل امر تو باب کون سا ہوا ناصرہ شاباش نصرہ یاد رکھیے نصرہ کا امر ہی پیش والا بنتا ہے ثلاثی مجرد میں باقی سب کے زیر والے بنتے ہیں افتا اسما ادرک ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں فوراً پہچان ہو جاتی انتا ہمیں پتہ ہے ضمائر جو ہے جو ہم نے سب سے پہلے ضمائر منفصلہ مین فاصلہ ان دونوں میں جڑ کے نہیں آتے کہاں جڑ کے آ جاتا نا تو یہ لیکن اور ڈیٹیچ پروناؤنس بھی آپ اس کو یاد کر سکتے یہ دوسرے وہ کل تھا اس نے کہا یہ کل ہے کھا ٹھیک ہے اور کلا کھاؤ تم دونوں یہ فعل امر ہے اس میں دو نقطہ بائیں کاف سے کل میں کہتے ہیں نا کہ فعل امر یہ کل کھا اکالا یہ حمزہ والا فعل ہے ہم ابھی اس کی چابیاں دیکھیں تو یہ کیا یہ تسنیہ ہے دو کے لیے اس کا میں اشارہ یوں کروں گی سوری یوں کروں گی دو سے جیسے ہم ایسے کرتے ہیں نا سنگولر کا اور پھر جمع امر کا ہم ایسے چار سے کرتے ہیں تو یہاں ہم دو سے کریں گے دو سے ٹھیک ہے کل کھا اور کلا تم دونوں کھاؤ تم شاہ کا فعل ہم پڑھ چکے ہیں ہے نا شاہ کا فعل میں حمزہ بھی ہے اور اس میں کمزور حرف بھی ہے ٹھیک ہے یہ آپ سب کو یاد ہی ہوگا تو تم اگر ہم اس کا ماضی کا ٹیبل کریں تو تم یہ والا اشارے کے ساتھ تم سب نے چاہا یعنی جمع حاضر کا صیغہ بنتا ہے سمجھتے ہیں آپ جمع حاضر کا صیغہ سامنے والے تم سب نے چاہا تما کا مطلب تم دونوں نے چاہا تم دونوں نے چاہا یہ سارے جو ہے نا ہم نے پڑھا کلا پڑھا تما پڑھا تقربا پڑھا یہ سب تسنیہ کہلاتا ہے یہ دو کے لیے ہے سو جہاں سے تما تم دونوں نے چاہا جہاں یعنی جو چاہو دونوں وہاں سے با فراغت جتنا دل چاہے وہ کھاؤ لا تقربا یہ نفی کا صیغہ ہے لا تقرب با کا مطلب ہے مت قریب جا لا تقرب یہ ایسے کریں گے نہیں کا اشارہ تو لا تقربا کا کیسے کریں گے دو کے ساتھ مت جاؤ قریب تم دونوں ٹھیک ہے تو یہ بھی تسنیہ کا اس میں سب تسنیہ کا یہ آگے جائیں گے نا PC4 میں پھر آپ تسنیہ پڑھیں گے انشاءاللہ لیکن یہ اب آپ کو پہچان ہوگی کہ ان سب کا یہ سب جو الف کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ تسنیہ کا دو کے لیے سیکھا دو سے ہم اس کا ایسے اشارہ کریں گے نہیں ہے نا امر نہیں ٹھیک ہو گیا فتقون تم سب ہو جاؤ گے اور فتقونا تم دونوں ہو جاؤ گے ٹھیک ہے تم دونوں ہو جاؤ گے اور یہ کون سا فعل ہے اگر تکونا ہے تو کون سا فعل ہوا جاؤ گے فعل مضارع میں ہمیں پتا ہے کہ پریزنٹ کا اور فیوچر کا دونوں کے معنی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور تسنیہ کا مطلب ہے تم دونوں ہو جاؤ گے من حرف جر سے الظالمین سسٹر نے ہمیں بتایا کہ یہ بھی اسم فاعل کی یا نون والی جمع سا ٹھیک ہے تم سب ہو جاؤ گے ظالم اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس سے منع کیا تھا پر پھر وہ شیطان جو ہے وہ آگے ہم اگلے اشارے میں پڑھیں گے نا انشاءاللہ کل پڑھیں گے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو یہ اعزاز عطا کیا کہ انہیں جنت میں رکھا اور ان کے آرام کی ساری سہولیات انہیں عطا کی اگرچہ آدم علیہ السلام کو تو بیسیکلی تو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنانے کے لیے پیدا کیا تھا لیکن انیشلی تربیت اور آزمائش کی غرض سے ابتدائی طور پر انہیں جنت میں رکھا گیا یہ امپورٹنٹ بات
اب شیطان نے چونکہ سجدہ نہیں کیا تھا تو اب وہ دیکھیں گے کہ کیا کرتا ہے ان کے ساتھ. تو حضرت آدم علیہ السلام اور تمام انسانوں کے لیے اشارہ کیا تھا کہ اصل ٹھکانہ جنت ہے, اصل ٹھکانہ جنت ہے. اس سے شیطان کی پیروی کر کے اپنے اس ٹھکانے کو ضائع مت کرو. یہ ایک تربیت اور آزمائش تھی جو سارا یہ ہوا. یہ نہیں کہ جی ان کو پھر نکال دیا, تو اس لیے بیسیکلی تو خلیفہ زمین پہ بنانے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا, لیکن ساتھ جو تربیت اور آزمائش تھی تو کچھ دیر وہاں رکھا, پھر جو شیطان نے پھسلایا, پھر انہوں نے توبہ کی, اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی. تو یہ کہ ہمارے لیے, تمام انسانوں کے لیے, ہم سب کے لیے بھی یہ اشارہ تھا کہ اس کا ہم انسانوں کا اصل ٹھکانہ جنت ہے. اور ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں شیطان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ پھر تو ہم جنت اپنے ٹھکانے کو کھو دیں گے نا. تو یہ ہمارے لیے اس میں یاد رکھنا چاہیے. پھر کہا کہ ولا تقربا, اور تم دونوں قریب نہ جاؤ اس درخت کے ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے. یعنی درخت کے قریب بھی نہ جاؤ, یعنی اس کا پھل کھانا تو دور کی بات ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ. اسی طرح سے دیکھیں یہ تو وہاں پہ ایک درخت کی بات بتا رہے ہیں, تو ہمارے بھی وہ جس سے کہ روکا تھا, اور آج کل ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو اس طرح کے بہت سارے ہمیں برگلانے والے بھٹکانے والی چیزیں ہیں, جیسے میڈیا ہے, انٹرنیٹ ہے, اس میں بری چیزیں ہیں, ٹی وی کے پروگرام کس طرح سے وہ چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ سچی بات ہے فیملی کے ساتھ آپ ٹی وی کے آگے بیٹھ نہیں سکتے. خبریں بھی سننے بیٹھے تو اشتہار ہی اتنے الٹے سیدھے آ جاتے ہیں, ڈفرینٹ میگزینز دیکھیں, گناہوں کا ماحول سارا. یہ بھی سمجھنے کہ یہ ایسے بہت سارے درخت ہیں جن کے لیے ہمیں کہ اس کے قریب بھی مت جائیں, جیسے اس کے لیے کہا, تو یہ بھی ہم سب ہمارے لیے ہے کہ ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ بھی ہمارے لیے ایسے ہی درخت ہیں جن سے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں کن چیزوں سے جو ہے ہمیں اس سے دور ہی رہنا چاہیے. یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں یا ایسے درخت ہیں جن کے قریب جانے سے روکا گیا ہے. تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے دور رہنے میں ہماری مدد فرمائے. سب آمین کہیں. جی اب اس کو ترجمے کے ساتھ کون پڑھنا چاہے گا؟ جی میں پڑھ دیتی. نجمہ عزیز کون ہے, آپ پڑھیں گی؟ سسٹر نجمہ, جی پڑھیے. السلام علیکم. وعلیکم بسم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ الرحیم. نہیں, اعوذ باللہ پڑھنا پہلے. اعوذ باللہ من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْنَا, اور ہم نے کہا, یا آدمو, اے آدم, اسکن, تم رہو, انت و زوجکا, تم اور تمہاری بیوی, الجنتا, جنت میں, وَقُلَا مِنْہَا, اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے, رغدن, بافراغت, شوق کے ساتھ, حیثو, جہاں سے, شیتما, تم دونوں چاہو, ولا تقربا, اور ہرگز دونوں قریب نہ جانا, ہی شجرتا, اس درخت کے, فتکونا, ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں, من الظالمین, ظالموں میں سے. جزاک اللہ سسٹر. تو الحمدللہ ہم نے یہ ریوائز بھی کر لیا. ہم اب ایک دفعہ جو ہے اس کا ترجمہ دونوں آیات کا کوئی ہمیں ریوائز کرانا چاہے گا؟ ہاتھ کھڑے کیجئے. اسما طاہر, آپ ہمیں ترجمہ ریوائز کرا دیں دونوں جی آیات میم. کا. جی جی. کروائیے. اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو, بس انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, اس نے انکار کیا اور تکبر کیا, اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. جی اور ہم اب اگلی اور آیت کا پڑھ لیں. جی میم, میں ہی پڑھوں نا. جی آپ ہی پڑھ لیں. جی جی پڑھ. اور ہم نے کہا, اے آدم, رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں, اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے, بافراغت, جہاں فراغت یعنی جیسے دل چاہے اطمینان سے. ٹھیک ہے, شاباش. جی, جہاں سے تم دونوں چاہو, اور تم دونوں قریب نہ جاؤ,
اس درخت کے ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے. دیکھیں سسٹر نے ہمیں اتنا اچھا دوبارہ سے اس کا رننگ ترجمہ ریوائز کرا دیا. تھینک یو سسٹر. اب ہم اسباق بھی اس سے ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں. جی سسٹر فوزیہ آپ کروائیں گی ہمیں ریوائز، اسباق ریوائز کرا دیجیے. انمیوٹ کیجیے سسٹر فوزیہ جی. شاباش. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ اور نہیں یہاں سے یہ اسباق جہاں یہ میں نے کر سر جان اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا اکرام کیا. اسباق ہم ریوائز کریں گے. ٹھیک ہے. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا اکرام کیا، فرشتوں کو سجدے کا حکم دے کر. تکبر و حسد اور شیطانی صفات ہیں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کفر کرنے اور اپنے آپ پر ظلم کرنے کی طرف لے جاتی ہے، اور اور چوتھا سبق کیا ہے؟ گناہوں کی جگہ کے قریبی مت قریب جاؤ. بھی مت جاؤ. تو گناہوں یہ ہمارے لیے سبق ہیں سارے. تو یہ وہ تو ایک درخت سے منع کیا تھا تو ہمارے کتنی غلط چیزیں. دیکھیں انٹرنیٹ کا کتنا اچھا استعمال بھی ہے. میں آپ ہم کوشش کریں اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے انٹرنیٹ کی وجہ سے ہے، پر اگر ہم اس میں غلط اس کا استعمال کریں گے تو وہ ہے پھر اتنی اور گناہ کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. ٹی وی میڈیا رسالے اچھی بھی چیزیں ہیں، لیکن زیادہ تر اب آج کل ٹی وی میڈیا تو بہت ہی الٹا سیدھا ہو گیا. تو ہمیں ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. تو قریب بھی مت جائیں، مطلب اس لیے کہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمائی ہمارے لیے. تو الحمدللہ اب ہم کہتے ہیں جو آیات ہیں ہم نے اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے. تو مطالعہ ہم نے کر لیا غور و فکر سے. اب تصور اور احساس کے ساتھ ہمیں پہلے کیا کریں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ہم دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ جنت کو میری آخری منزل بنا دے اور مجھے ہر قسم کی برائی سے بچنے کی توفیق دے. ہر قسم کی برائی سے ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے. اللہم اسألک الجنہ، اور برائی سے بھی بچنے کی ہمیشہ توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اور خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً جو ہے ہمیں استغفار کرنا چاہیے. اب صرف دعا سے تو کام نہیں ہوگا، ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے. ہم نے سیلف اپنی اسیسمنٹ کرنی ہے کہ ہم خود کتنی کوشش بھی کر رہے ہیں جنت میں جانے کے لیے. جو اللہ تعالیٰ نے کام بتایا، جو حکام بتایا اس کو بھی ہم فالو کریں اور خود بھی کوشش کریں کہ ہماری کمپنی اچھی نہیں ہے. اکثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ یہ اٹینڈ کر رہے ہیں، کوئی برے دوستوں کو کہ کیا تم روز لیسن اٹینڈ کر رہے ہو تو کچھ نہیں ہوتا، فلانی جگہ جاتے ہیں بڑا مزہ آئے گا، فلم دیکھنے جاتے ہیں، وہاں گھومنے جاتے ہیں. تو پھر ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد کیسے لوگ ہیں، کہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال تو نہیں کر رہے ہیں، موبائلز کا غلط استعمال تو نہیں کر رہے ہیں، ہماری کمپنی تو اچھی نہیں ہے. جب اپنا پھر احتساب ہم کرتے ہیں پھر ہم پلان کرتے ہیں. مثلا ہم پلان ایسا بنائے جس کو ہم امپلیمنٹ کر سکیں، جس میں ہم عمل کر سکیں. ٹھیک، اسمارٹ کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس پہ عمل کر سکیں. مثلا انشاءاللہ میں بری چیزوں اور بری جگہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا یا کروں گی. پھر انسان ارادہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے نہیں اچھا میں نے دعا بھی مانگی، اب میں نے پلان کیا، اب میں نے یہ نہیں کرنا. تو بری صحبت سے بھی دور ہوں گے، بری چیزوں کو بھی چھوڑیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ اس میں دعا بھی ساتھ کریں تو اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. پھر جب آپ کی سمجھ میں یہ باتیں آ جاتی پھر آپ دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں. اسلام اجتماعیت کا مذہب ہے، یہ نہیں کہ صرف بس ہم نے اپنا کر لیا تو ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس کو نہیں، پھر ان کو بھی رہا. اور وہ لیکن بڑے پیار سے طریقے سے کنونس کر کے گریجولی تو لوگوں کو بھی بتائیں. تو اس طرح سے ہم جو ہے آیات کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں. الحمدللہ ہم نے یہ دیکھے. اب ہم اس سبق میں آنے والے اسما اور افعال کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، زوج اس کی جمع ازواج، یہ جمع مکسر یا جمع تکسیر یا ٹوٹی ہوئی جمع کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. زوج پارٹنر، یہاں بیوی کے معنوں میں کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر تھا تو اس وجہ سے. جنہ جنت، اس کی بھی جمع جنات، یہ بھی جمع مکسر ہے. شجرہ اشجار، تو یہ ہم نے یہ اچھی طرح یاد کرنی ہے، آپ کے کوئزز میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے یہ. اب یہ مجھے بتائیے جنات جو ہے یہ کون سی والی اس میں سوری جمع ہے. گولتا کو جب الف تا سے ہم چینج کر کے مونس کی بناتے ہیں تو یہ بھی جمع سالم ہی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، یاد ہے نا آپ لوگوں کو. جی گولتا میم. جی ہٹا کے جب الف تا لگا لیتے ہیں تو پھر یہ جمع سالم بن گئی. یہ بھی
मुकस्सर है और ये भी मुकस्सर, ठीक, शाबाश। और फिर हमने ये देखा कि ये भी जो है ये भी मुअन्नस है, ये भी मुअन्नस है, तो इस वजह से फिर इनके साथ जो है वो मुअन्नस के सीगे, जैसे हा का सीगा लगा था और हाजे ही का सीगा लगा था, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये देख लिया। अब हम अफ़ाल देख लेते, पहले हम सलासी मुजर्रद जो आए हैं उनको देखते हैं, ठीक है जी। नसारा का बाप से सजादा, जी हैंड्स खड़े हैं आपके, तो उससे पूछ लेते हैं जी। सिस्टर असमत नाहीद, हमें 6 चाबियां कर रिवाइज करा दीजिए। सजादा, साजदा यसजुदु उसजुद साजिदुन मसजूदुन सजूदुन। सुजूद, तो ये हमने देखा कि ये पेश के बाबे नसरा है। तो जो सलासी मुजर्रद है उसमें तो सीधे सीधे होते हैं मादा के हरूफ, लेकिन जब कमजोर वाला अफाल आते हैं तो उसमें फिर हमें इसका मादा भी बताना होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो मसला नहीं होता, उसमें पता है कि अलिफ लिखा है लेकिन उसमें वाव या या हो सकता है, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही है, आप सबको ये बातें तो आप माशाल्लाह, आपका तो टूर भी अब कंप्लीट ही हो रहा है। अल्लाह ताला जाज भाई को सेध दे, वो काफी बीमार है बेचारे, उनको सारी फैमिली बहुत बीमार है, तो फिर इस वजह से मैं आपकी क्लासेस दे रही हूँ। शायद उन जैसा अच्छा ना पढ़ा सकी हूँ, पर क्लास तो आप लोगों की होनी थी। फिर जैसे हमने वहां भी कहा था उस्कुन, तो इसका मतलब है ये भी नसरा के बाब से है। जिससे अस्मा ताहिराम हमने इसकी करवा दी, इसकी तो 5 ही चाबियां हैं क्योंकि इसका इसम मफूल नहीं। साकना जी यसकुन करवाइए। साकाना साकाना यस्कुनु उस्कुन साकिनुन डैश साकानुन, वो रहा, शाबाश, वेरी नसरा। गुड, वो रहा, वेरी गुड। हम अगर नहीं भी कुछ होता तो हमने डैश जरूर कहना होता, वेरी गुड, शाबाश। उसके बाद कारिबा, अब चूंकि शुरू में जिस पहले सीगे में जेर आ जाती है तो वो हमें पता है कि वो समया के बाप से होता है, बाकी सीगे इसके उसी तरह बनते हैं, फताहा की तरह ही बनते हैं, ठीक है, लेकिन ये माजी में इसलिए से इसका बाब अलहदा हो गया था समय का, ठीक है। नासारा का हमें पता चूंकि वो उससे पेश से बन रहा है, अब इधरी दराबा भी देखेंगे इसी तरह से अगर आएगा तो, ठीक है। तो जी जी करेबा के हमें 6 चाबियां कौन कराएगा? सिस्टर फौजिया आप करवाइए। जी। कारिबा यकरबु इकरब करीबुन मकरूबुन और कुर्बुन। करीबुन मकरूबुन कुर्बुन, शाबाश, ये समिया के पैटर्न से, ठीक है। उसी तरह जैसे इफ्ता बनता है उसी तरह इकरब बनेगा, बाकी ऐसे बनते हैं लेकिन इसके शुरू में जेर आ जाती है, ये हमने याद रखा, शाबाश। जी सिस्टर नजमा अजीज, आप हमें ज़लमा जो दरबा के बाप से है उसकी 6 चाबियां रिवाइज कराइए। यस मैम। ज़लमा यज़लिमु इज़लिम ज़ालिमुन मज़लूमुन जुल्म, ज़ुल्मुन। लेकिन मस्टर डिफरेंट हो सकते हैं, इसलिए मस्टर को हमने रटा लगाना होता है, बाकी ये पैटर्न जो है ना वो हमें अमर कैसे बनेगा वो हमें पता है, हम फेल मदारे से बनाते हैं, इसम फाइल इसम मफूल, उनका एक पैटर्न चलता है, लेकिन मस्टर डिफ अलहदा अलहदा हो सकते हैं, ठीक। तो ये हमारे आगे सलासी मुजर्रद सेहतमंद अफाल। अब हम बात करते हैं कमजोर अफाल की। आबा, उसने इनकार किया, ठीक है, ये साख के पैटर्न पे आता है, हमजा वाला फेल है, हमजा, हमजा बा और या, कमजोर में हमने ये याद रखने। अब ये हमजा है तो इसलिए, वरना अगर अलिफ होता हमें पता है अलिफ हरूफ मादा में नहीं आता, पता है ना, सबको याद है ना ये बात, ठीक है। जी। सिस्टर शहनाज आप हमें इसकी चाबियां करवा देंगे। अबा याबी ईबा आबिन माबियुन इबाउन। इबाउन, शाबाश। और दूसरा ये भी हमजा वाला फेल है, अकला, ठीक है जी। डॉक्टर तायरा परवीन आप करवाइएगा, हमें चाबियां रिवाइज करवा देंगी। अकला उसने खाया, जी, ये भी नसारा के बाप से। अकला जी मैम। अकला याकुलु कुल आकिलुन शाबाश, माकुलुन ओकुलुन।
अक्लुन, अक्लुन जबर के साथ, sorry, अक्ल, माकूल, थोड़ा सा झटके से पढ़ेंगे ना, हमजा है ना, कसम माकूल, है ना, खाए हुए भूसे की माने, तो ये जी इसका मैम। हाँ मफूल है, शाबाश, थैंक यू। ऐसे पढ़ना है ना, माकूल। हाँ मा इस पे यानी इस पे जज़म है ना, हमजा पे जज़म है, माकूल, हमजा पे जज़म है, माकूल, हाँ, जी या मैम, इसी तरह से जज़ाकल्लाह। या कुलू, या कुलू नहीं पढ़ेंगे, या कुलू, क्योंकि हमजा पे जज़म है, तो या को हमने हमजा से मिलाना। यहाँ तो जाहिर है आकला है तो सिंपल है, और ये यहाँ चूंकि वो एक उसके साथ हम लगाते हैं हमजा और एक, ये दोनों मिलके, तो फिर ये खड़ी जबर आ गई, फिर आकिलून आ गई, ठीक है, शाबाश, थैंक यू। शेतुमा, शाह हमें पता है कि इसका कोड जो है वो खा है, और बाब क्या है शाह का, किसी को याद है? ये समय का बाब है, याद रखें, सीन शीन से याद रख लें, सीन शीन, ये समय का बाब है, खाफा भी समय के बाब से है। अब आप कहेंगे कि खाफा में तो समय बनते तो जेर है ही नहीं, ये भी एक्चुअली वो चेंजेस आके तो इस तरह से आता है, लेकिन इसमें याद हमने रखना, सीन शीन ये बाबे समय के बाब से है। शाह पता कैसे चलता है, अगर हम शाह का आगे से किसी को आता है टेबल, शाह, शाह, शेता, यहां जेर आ जाती है, इसी तरह खिफ्ता, खिफ्तू, माजी में नहीं आती लेकिन अगले दो में आ जाती है, ठीक है, ये आपको शायद बताई होंगी आपके टीचर ने, लेकिन ये याद रखें कि इसका बाब जो है वो समय है, उसका कोड जो है वो खा है। जी सिस्टर एनी हमें रिवाइज कराएंगे शाह की चाबियां 6 जी। वरहमतुल्लाहि मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी करवाइए। शाअ, यशाउ, शा, वेरी गुड। शाइन, मशीयुन, मशीउन, मशीयत, 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 मशीयतुन। हाँ देखिए बिल्कुल ठीक आपने पढ़ा, उस पे उसी तरह से जैसे हमने हमजा को यहाँ पढ़ा, हमने ऐसे भी पढ़ा, ठीक है, ये इसका बाप समय है, और ये खा इसका कोड है। ये तीनों ही हमजा वाले हैं, लेकिन इनमें फर्क क्या है, शाह में कमजोर हर्फ भी है और हमजा भी है, इसमें दोनों है, इनमें कमजोर हरफ ने ये सिर्फ हमजा वाले, ठीक है। और इसका अगर कोड पूछूं तो क्या होगा, नासरा के बाप पे हमजा जिसके शुरू में आता है, वो कौन सा फेल हमने पढ़ा था, अमरा। इनको कोरिलेट किया कीजिए, अब तो आप माशाल्लाह आपका फाइनल क्विज आ रहा है, ये अमरा के, अगर हम इसका कोड देखें, बाप तो नसरा, ये अमरा, अमरा में भी जबर आती है ना, इसको रिवाइज कीजिएगा, शाबाश। और हमें पता है काला और काना जो है वो तो हमें हर तीसरी लाइन में मिल जाते हैं, ठीक है, कोई एक उनमें से मिल जाता। मैम मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। जी जी पूछिए, जरूर पूछिए। मैम अगर ये दोनों आएंगे तो ये हम हमजा वाले अफाल ही निकलेंगे, ये कमजोर अफाल। ये कमजोर भी है, और ये कमजोर, दोनों ऊपर वाले दोनों कमजोर नहीं है, हमजा कमजोर नहीं है, ये जी मैम, कमजोर हमजा वाला दोनों है, शाह वाला, ठीक ये हो गया मैम। दोनों हमजा वाले हैं जी, जैसे हमारा हमजा वाला होता है। मतलब हम इसे कमजोर बिल्कुल नहीं कहेंगे। नहीं कमजोर नहीं इनको लिखेंगे, इसको हम कमजोर और हमजा वाला दोनों लिखेंगे, इनको हम हमजा वाला लिखेंगे। देखिए इसके हम क्या, हमें कैसे पता चलता है, हमें मादा के हरूफ से पता चलता है बेटा, ठीक है, जी हमजा मैम, कमजोर नहीं है। कभी कभार हमजा जो है ना कभी कभार बिहेव करता है कमजोर की तरह, या इनकी जगह पे आ जाता है, कभी कभार आ जाता है उनकी जगह लेने के लिए, तो लेकिन एक्चुअली वो कमजोर नहीं, इनको हम हमजा वाला कहेंगे, ठीक है, क्लियर हो गई बात, आगे चले। जी मैम, जज़ाकल्लाह खैरा। इसी तरह से काला और काना का मेन बाब क्या है, नसरा ही है, ठीक है, काला यकूलू, तो फिर काला का कोड हम लगा लेते हैं, अब काना का कोड का होगा और उसका बाब नसरा होगा, ठीक है। तो कोड से हमें ये फायदा होता है कि हमें जो है ना, जैसे ये सा का कोड इन्होंने कर दिया, बेसिकली में खाली उसी से बनता है, एक हमजा वाला है, और फतहा का गालिबन इसका पैटर्न बनता है, सा के पैटर्न भी एक्चुअली सा का टेबल आपने नहीं किया, लेकिन आपकी बुक में देखे तो उन्हें सा का टेबल भी आपको दिया हुआ है,
یا کلیوز کے پیٹرن پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, بیسک چیزیں یاد رہیں تو پھر ہمیں پہچاننے میں آسانی رہتی ہے. الحمدللہ تو اس کے ساتھ ہمارا جو ہے قرآن کا حصہ تو ختم ہو گیا. امید ہے یہ ساتھ ہوم ورک آپ کر رہے ہوں گے, اب تک تو آپ کو اچھے یاد بھی ہو گئے ہوں گے, تو کورس ختم ہو رہا ہے. کوئی ایک آدھ سوال ہم ابھی لے لیتے ہیں, باقی ہم اس کے بعد میں لیں گے. تو ابھی ہم جو ہے گرامر کا حصہ شروع کریں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہوں گے تو ہم بعد میں آپ کے لے لیں گے. ایک آدھ اگر پوچھنا ایک دو سوال وہ ہم ابھی لے سکتے ہیں جتنی دیر میں اس کو آن کر رہی ہوں. تو آج گرامر میں ہم افعال راضیہ ناصیہ پڑھیں گے, جو کہ صفحہ 5 کا اشارہ سی کے ساتھ کے گرامر ہے. تو ہم اس سبق میں آج کے گرامر میں راضیہ ناصیہ خشیہ لقیہ, تو یہ بھی کافی بار دیکھیں گے. 64 ٹائمز آیا, 36 ٹائمز, 48 ٹائمز, 39 ٹائمز. تو یہ یہاں پہ زیر آ گئی تو پھر ان کا کیا باب ہوا, کیا باب ہوا بتائیے, کر کے بتائے. سامیہ. ویری گڈ. تو یہ تو ہم فوراً پہچان جاتے ہیں, ماضی میں جہاں زیر ہے تو یہ سمیہ کا باب. ہم اس سے پہلے QC1 میں ہم نے فتح, نصرہ, ضربہ, سمیہ پڑھے. پھر ہم نے QC2 میں آ کے ہم نے کمزور الف پڑھے, اور ہم نے کہا یہ ان میں سے کسی پیٹرنز پہ ہی آتے ہیں. جیسے فتح کے پیٹرن پہ وہاب آتا ہے, پھر نصرہ پہ بھی جیسے میں بتا رہی تھی کہ کالا دہا آتا ہے, پھر ضربہ کے پیٹرن پہ بادہ زیادہ ہدا آتا ہے. اسی طرح سمیہ کے پیٹرن پہ یہ نیچے انہوں نے شاید سمیہ کے لکھے ہوں گے, انہوں نے یہ نہیں, یہ لکھا خاف اور شاہ, یہ جو میں آپ کو بھی بتا رہی تھی, یہ سمیہ کے پیٹرن پہ. ٹھیک ہے, یہ اس کی ڈیٹیل شاید آپ کو انہوں نے بتائی ہوں گی کہ کیسے. لیکن یہ دیکھیں اس کے جب پہلے ماضی کے 2 سیغے چھوڑے جب اگلے آتے ہیں تو ان میں زیر آ جاتی, جس سے پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سمیہ کا باب. پھر اس کے بعد ہم نے کوڈ سیکھے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ فتح کے پیٹرن پہ ہے تو پھر وہاب آیا تھا, تو اگلا کوئی بھی ہم لیں گے تو اس کا کوڈ لیں گے. کا کوڈ ہم لے لیتے ہیں, جیسے ہم نے کانا کا بھی ہو, اسی طرح سے دا کا. پھر ہم نے ڈبل حروف والے کیے, زنا دلہ کیے. ٹھیک ہے, تو ڈبل حروف کا مطلب ہے, اب یہ ڈبل حروف والے ہیں, یہ کمزور نہیں ہے. زنا, نون 2 بار آ گیا, نون 2 بار آ گیا. ٹھیک ہے, اور یہ بھی بیسک باب اس کا نصرہ ہے. پھر ہم نے ضربہ کے پیٹرن پہ جو ہے کچھ کمزور افعال پڑھے, تو اس میں بھی پھر ہم جو پہلا ہوتا ہے وعدہ, ہم ان کو پھر کوڈ بنا لیتے ہیں تاکہ ہمیں آگے کرنے میں آسان ہو. اسی طرح سے جو ہے یہ کوڈز بھی ہم یاد رکھتے ہیں. الحمدللہ اس میں ہمیں آسانی ہو جاتی ہے. تو آج ہم راضیہ پڑھیں گے. اس میں کیا ہے, کمزور حرف آخر میں ہے. سلائڈز موو کر رہی ہیں, نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ سلائڈز موو کر رہی ہیں؟ نظر نہیں آ رہی. جی نہیں نظر آ رہی. نظر نہیں آ رہی. بتائیں نا, وہ تو میری موبائل پہ نظر پڑی ہے تو مجھے خیال ہے کہ یہ موو نہیں کر رہی. سوری, اب موو کر رہی. جی آپ کر رہے, میں نے دیکھا نہیں موبائل جی آپ سائڈ. نے جی میں اس مرنا چیک کر لیتی. تو راضیہ جو ہے وہ راضی ہوا. کمزور حرف کہاں ہے؟ اینڈ میں ہے. ٹھیک ہے, اور آپ نے مجھے بتا دیا کہ چونکہ یہاں زیر آ رہی ہے تو اس وجہ سے یہ سمیہ کے باب سے. ویری گڈ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ دیکھیں اس کے 2 صیغے یہاں پہ آ گئے ہیں. یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ پہلا ماضی کا غائب کا صیغہ ہے, اور یہ جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ اللہ سے راضی ہوئے, اللہ تعالیٰ. تو اسی طرح سے ہمیں یاد ہے کہ ثلاثی مسجد میں ہم نے صحت مند افعال پڑھے تھے, فتح, نصرہ, ضربہ, سمیہ. پھر ہم نے وہابہ پڑھا, پھر ہم نے کالا اور دا پڑھا نصرہ کے پیٹرن پہ, ضربہ پہ میں نے وعدہ, زادہ, ہدا پڑھا. پھر سمیہ پہ ہم نے خافہ, شاہ اور راضیہ بھی ہم آج پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اور پھر ہمیں ڈبل حروف والے بھی پڑھے تھے, زنا اور دلہ. لیکن زنا جو ہے وہ نصرہ کے باب پہ آتا ہے, اور دلہ جو ہے وہ ضربہ کے. دلہ یدلو آئے گا, زنا یزنو آئے گا, تو پیش سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے یاد رکھنا, کیونکہ بیسک حروف تو 3 ہی ہے نا,
تو نون اس میں 2 بار آ گیا, یہاں بھی لام 2 بار آ گیا. اب سب سے پہلے ہم اس کا ماضی کا ٹیبل کریں گے, ٹھیک ہے. رضیہ وہ راضی ہوا, رضو وہ سب راضی ہوئے, ردیتا آپ راضی ہوئے, ردیتم میں راضی ہوا, ردیتم آپ سب راضی ہوئے, رضینا ہم سب راضی ہوئے. تو جب ہمیں چابی پہلی پتہ چل جاتی ہے, جس کو ہم نے باکس ریڈ میں رکھا ہے, تو ہمیں پھر پیٹرن وہی ہے, ہمیں سیکھے بنانے بہت آسان ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. جی ہاتھ کھڑے ہیں آپ لوگوں کے آلریڈی, تو ہم آپ کا جو ہے ہم نیچے سے شروع کر لیتے ہیں. جی سسٹر اینی, آپ ہمیں ریوائز کرائیے ماضی کا ٹیبل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم وعلیکم. رضیہ وہ راضی ہوا, رادو وہ سب راضی ہوئے, رضویتا آپ راضی ہوئے, رضویتو میں راضی ہوا, رضویتم آپ سب راضی ہوئے, رضوینا ہم سب راضی ہوئے. نہ تھوڑا سا ہم لمبا کریں گے, کیونکہ یہ الف مدہ ساتھ اس کے آ جاتا ہے. ردینا نہیں کہیں گے, ردینا, رضوینا. نہ تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. تو الحمدللہ ہم یہ دیکھا. جی کیا نام تھا ڈاکٹر صاحبہ, آپ بھی کروا دیجیے. ہے نہیں جی, نجمہ عزیز آپ کروائیے. میم میں کروا رہی ہوں ڈاکٹر طاہرہ. جی کروائیے. جی آپ ڈاکٹر طاہرہ, میں نے آپ کو ہی کہا تھا, جی کروائیے. رازیہ, رازیو, رزیتا, رزیتو, رزیتم, رزینا. شاباش. دیکھیں اب یہ ریوائز کر رہی تھی, اب سب کو باقیوں کو کیا کرنا چاہیے, میوٹ کیے آپ ان کے ساتھ ساتھ ریوائز کریں اور اشارے کریں, سب اشارے کریں. یقین کریں اشاروں سے اتنے اچھا یاد رہتا ہے. کبھی کوئی کر رہے ہو نا, کوئی چیز یاد نہ آ رہی ہو, تو میں تو اشارے کرتی ہوں تو جواب یاد صحیح آ جاتا ہے. تو اتنا اچھا طریقہ ہے ٹی پی آئی کا, تو کہ ہمیں ضرور اشارے کرنے. اب ہم عربی بول چال کرتے ہیں تاکہ ہمیں مزید یہ اس کے سیکھے جو ہیں وہ پکے آ جائیں. اگر میں اب سوال پوچھوں خل رضیہ, کیا جواب دیں گے؟ نام راضیہ. نام رضیہ. اگر میں کہوں خل رادو, تو کیا جواب نام رادو. ویری گڈ. خل ردیتا, نام ردیتو. رضیتو. ویری گڈ. تا کا جواب ہم تو سے دیتے ہیں. تو میں اور خل ردئی تم کا جواب نام نام ردینا. ردینا. 4 انگلیاں سامنے تھی, اب 4 انگلیاں اپنی طرف ہوں گی. ایکسیلنٹ. تو اب یہ دیکھیں ہمیں سمجھ آ گئی نا کہ یہ یہاں پہ بھی ان کے زیر آ رہی ہے خافہ, اور اس میں شاہ میں شروع میں سیغوں میں نہیں آتی, لیکن آگے ان کے بھی پھر زیر آ جاتی ہے. تو یاد رکھیے ان کا باپ سمیا ہے. الحمدللہ. اب وہی بات کہ ردیہ, اب یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کیونکہ ماضی کے سیغے میں زیر ہے, تو پھر تو یہ سمیا یسما کی اسی یسماؤں کی طرز پہ ہی آئے گا, ٹھیک ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ یہاں تو ہو نہیں سکتا, ادھر بھی نہیں ہو سکتا, ادھر بھی نہیں ہو سکتا, ادھر بھی نہیں ہو سکتا, تو یہ سامع کے باب سے. ٹھیک ہو گئی بات, شاباش. اب آسانی کے لیے کیا کیا, عربوں کو ذرا سی چیزیں مشکل لگتی ہے تو آسانی کہتے نہیں, یہ تو ردیہ جو ہے نا پڑھنا مشکل ہے. یا اللہ, انہوں نے یا کی جگہ نا کھڑی زبر الف کھڑا بنا دیا, یا کو الف سے بدل دیا, تو یرضا. اب مجھے یہ بتائیں, جن میں کھڑی زبر ہوتی ہے پہلی چابی میں, تو پھر ہم اس میں کیا خاص بات ہوتی ہے, کوئی بتائے, کوئی ان میوٹ کر کے بتا دے جس کو اس کا جواب. سوچیں, اگر کھڑی زبر پہلے چابی میں ہوتی ہے, تو پھر جب ہم اس کی جمع بنائیں گے تو وہ جمع زبر والی بنتی ہے. ابھی ہم نے پیش والی جب بنائی ہے, میں پیچھے جاتی ہوں, پیش والی بنائی تھی نا یہاں. لیکن جب کھڑی زبر ہوتی ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں, پھر ہم زبر والی بناتے ہیں. یہ امپورٹنٹ بات اس میں آپ نے یاد رکھنی. یرضا, یرضون, زبر, ٹھیک ہو گیا. ترتا, اردا, تردون, نردا. تو یہ دیکھیں زبر والی,
یہ امپورٹنٹ بات اس میں آپ نے یاد کرنی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ الف کی ساؤنڈ ہو یا کھڑی زبر جی ہو تو ہم زبر والی جمع بناتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے یاد رکھنا. جی اس کو کون ریوائز کرائے گا؟ میں کروں. میں کروا دیتی ہوں. نہیں اس طرح نہیں، میں نام سے بلاتی ہوں پھر لوگوں کے ہاتھ چوئے کھڑے ہیں. سسٹر انی سے ہم نے کرا. جی سسٹر نجمہ عزیز آپ کروائیے. جی سر. یس میم. نہیں میوٹ کر کے آپ نہیں میوٹ کر کے ریوائز نہیں، باقی لوگ اپنے مائک میوٹ کریں گے. جس کو میں نے کہا صرف وہ ایسے سمجھ نہیں بیٹا، ایسے سمجھ نہیں آتی. نہیں مائک میوٹ کر کے دہرائیں پلیز پلیز. جی سسٹر نجمہ آپ کروائیے. جی یردون تردو اردو شاباش، تردون نردو. ایکسیلنٹ. ٹھیک ہو گئی بات. بس یہ ہم نے اس میں خاص بات ہے جو ہمیں یاد رکھنی ہے. جی سسٹر شہناز آپ بھی کروا لیجیے. یار دعا وہ راضی ہوا، یار دعونا وہ سب راضی ہوئے، تار دعا آپ راضی نہیں ہوئے. ہوئے نہیں ہوئے نہیں، ہوتا ہے یا ہوگا، یہ دو سرج پہلے میں ہم دونوں کر دیتے ہیں، باقی میں ہمیں اوکے، یار دعا ہوئے نہیں وہ ہوتے راضی، ہیں یا ہوں گے. ٹھیک ہے، یار ایک دعونا دفعہ وہ سب ہونے والا راضی کر لیا ہوتے تھا. ہیں یا ہوں گے، تار ہاں دعا آپ راضی ہوتے ہیں یا ہوں گے، آر دعا میں راضی ہوتا ہوں یا ہوں گا، تار دعونا آپ سب راضی ہوتے ہیں یا ہوں گے، نار دعا ہم سب راضی ہوتے ہیں یا ہوں گے. یہ دونوں ترجمے ہم صرف پہلے چابی کا کر لیتے ہیں، باقی پھر ہمیں، لیکن ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اس میں فعل مضارع میں کیا ہوتا ہے، پریزنٹ اور فیوچر دونوں ٹینسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ہم نے یاد رکھنی ہے بات. تو ترجمے میں عربی بول چال کرتے ہیں، یہ تو اب آپ کو پتا ہے. حل یردا کا نام یردا، حل یردونا نام یردونا. حل تردا کا کیا جواب ہوگا؟ نام. ایک اس کا اشارہ بھی ہم نے کیا، اردا. نام ارضا. واحد متکلم کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، اگر حل تردونا تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ نام نردا. یہ یاد رکھیں کہ یہ واحد متکلم اور جمع متکلم کے صیغے آتے ہیں اس میں. یہ ریورس ہو جاتا نا، یہ دیکھیں، یہ اس کا اشارہ یوں پھر اس کا اشارہ یوں. اشاروں سے کریں پھر نہیں بھولتا الحمدللہ. اب دیکھنا کہ امر کیسے بنانا ہو. کیا کرتے ہیں ہم؟ علامت مدارے ہٹا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تا ہم نے ہٹا دی. اب کیا ہوا؟ شروع میں جزم آ گیا، اور کیا ہوتا ہے، آخری حرف بھی جو ہے اس کا جو کمزور ہے تو وہ بھی ہٹ گیا. تو کیا ہم شروع میں سکون پڑھ سکتے ہیں عربی میں؟ کیونکہ تو بیچارہ کمزور حرف تھا نا، تو یہ تو جب اس نے امر حکم سنا تو وہ تو ڈر کے ویسے ہی بھاگ گیا، تھک بھی گیا تھا نا. تو اب ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے، تو ہم کیا کریں گے؟ پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے نا سکون، تو کیا کرتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ حمزہ کے حمزہ لگاتے ہیں. زیر لگا دیں گے. زیر والی لگائیں گے کیونکہ یہ باب سمیا ہے. تو اغدا، یہ اس کا اشارہ اغدا. ٹھیک ہے، تو شروع میں حمزہ لگائی زیر والی، تو یہ اردا. جب ہمیں بس چابی آ گئی تو اب کام ہی بہت آسان ہے. اردا راضی ہو جا، اردوس راضی ہو جاؤ، لا تردا مت راضی ہو، لا تردو مت راضی ہو جاؤ. جی سسٹر فوزیہ جلدی سے میں کرا دوں پھر ہم اسما بنا لیں. ہیں آپ سسٹر فوزیہ ہمارے ساتھ؟ جی اردوا اردو لا تردوا لا تردو. شاباش. تو اب یہاں پہ کوئی کھڑی زبر نہیں، یہ بھی چونکہ ساؤنڈ الف والی آ رہی اردا، تو یہاں بھی اردو کی جمع بنی ہے. تو اس کی مدارے، اور کیونکہ مدارے سے ہی امر بنتا ہے تو یہ بھی اس کی زبر والی جمع بنتی ہے. یہ اب نوٹ کر کے ہائی لائٹ کر کے آپ رکھ لیں تاکہ آپ کو غلطی نہ لگے. الحمدللہ. اب کیا رہ گیا؟ ہم نے 3 اسما بنانے ہیں. رادن راضی ہونے والا، مردیون جس سے راضی ہوا جائے، رداءن راضی ہونا. جن افعال کے آخر میں کمزور حرف ہوتا ہے ان کی 2 زیر والی اسم فاعل بنتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. ایکچولی رادیون تھا تو وہ کچھ رولز لگے تو رادن یہ رہ گیا. لیکن جب ہم رادن کی جمع بناتے ہیں
नूनास की इसकी जमा बन जाती है वाउ नून वाली, ठीक है, ये भी याद रखें कि दो जेर वाली इसका इसम फाइल बनता है। जी अस्मा में अब किसने करा? अस्मा ताहिर से सर आप करवाइए। जी मैम। रोज दिन राजी होने वाला, मर्जियुन जिससे राजी हुआ जाए, शाबाश। रिज़ातुन रिदाउन राजी हो, जी ठीक है। राजी होना। अब जैसे ये या यहाँ से कमजोर हर्फ नहीं रहा ना, तो ये बाज़ वक़्त हमजा इनकी जगह आ जाता है, तो इनके एंड में हमजा आ जाता है तनवीन के साथ। तनवीन इसलिए आ रही है कि हमें पता है क्योंकि ये अस्मा है तो इनमें तनवीन आती है, ठीक है। तो ये भी हमने ये कुछ खास चीजें इनको हाईलाइट करके रखी कि इसके एंड में हमजा आती है तनवीन के साथ, और हमने मदारे और अमर नहीं की जो है जबर वाली जमा बना ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये टेबल हो गया पूरा। अब क्या हमने इसमें नहीं किया था, सबको पता है कि माजी के पहले सीगे के आगे हम ता लगा के सुकून वाली, तो वो हमारा मुअन्नस का सीगा रदियत, ठीक है, वो औरत वो मुअन्नस राजी हुई। इसी तरह से जब हम कहते हैं तरदा आप राजी होते हैं, तो हिया तरदा जो है ये गायब का वाहिद का सीगा है, वो राजी होती है, ठीक है। तो ये हमने जो है याद रखना, सही है। यहाँ पे हम ता लगा देते हैं माजी के आगे सुकून वाली, तो ये मुअन्नस का वो राजी हुई, और जो ये अंता तरदा है और वो हिया तरदा है मुअन्नस का सीगा। समझ में आती है ना ये बात अंता और हिया की, कि ये गायब का सीगा है और ये जो है वो उसका सीगा, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जल्दी से ऐसे करते हैं, इसको दोहरा नहीं रही हम, ताकि वर्कबुक देख ले, टाइम हो गया। 6 चाबियां ऑलरेडी हमने कर लिया, अब हम देख लेते हैं। रदिया वो राजी हुआ, यर्दा वो राजी होता, इर्दा राजी हो जा, रादिन राजी होने वाला, मर्दियुन जिससे राजी हुआ जाए, रिदाउन रिदाउन राजी होना, हमजा एंड में तनवीन वाली आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये फेल देख लिया, और वही बातें दोबारा बता रहे हैं कि यहाँ पे खड़ी जबर अलिफ की आवाज है, तो हम यरदौना, इसी तरह से इर्दा से भी इर्दौ हम बनाते हैं। और इसकी जैसे मैंने आपको बताया कि वाव नून वाली जमा बनती है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस आई हैं, और ये भी आपको याद है बोलता हूँ हम आगे से लगा लेते। अल्हम्दुलिल्लाह अब इसके साथ ये इसकी 6 चाबियां तो होगी, इसके साथ 3 अफ़ाल हमने और भी पढ़े थे। तो अब ये इनकी चाबियां भी हमें रिवाइज करा दीजिए। सिस्टर असमत आप करवाइए, नासिया की करवाएं 6 चाबियां, आशिया लाकिया की। भूल गया, यंसा वो भूल जाता है, इंसा वो भूल जा, नासिन भूलने वाला, मनसीयुन वो जिसको भुला दिया जाए, निस्यानुन भूलना। वेरी गुड। खाशिया का भी कराइए 6 चाबियां। खाशिया वो डरा, खाशिया वो डरा, यक्षा वो डरता है, इख्शा डर, खाशिन डरने वाला, मखशियुन वो जिससे डरा जाए, खशियतुन डरना। वेरी गुड। लकिया वो मिला, ये भी करवा दूं? ये भी कराते हैं, एक बिल्कुल एक पैटर्न है, बिल्कुल एक पैटर्न। लाकिया वो मिला, यल का वो मिलता है, इल का मिल, लाकिन मिलने वाला, मलकीयुन वो जिससे मिला जाए, लिकाउन मिलना। अब हमने कहा देखो मस्तर डिफरेंट भी हो सकते हैं, या निस्यानुन आया, खशियतुन आया, रिदाउन हमजा के साथ आया, लिकाउन। तो इनमें से कोई एक टेबल आपका उसमें भी जो है वर्कबुक में से इसी में से टेबल है। तो 6 चाबियां हैं, तो फिर आगे से आपको टेबल बनाना बहुत आसान। सवाल जवाब हम कर लेते हैं ग्रामर के। जी हम सब राजी हुए, कौन सा सीखा है ये वाला, ये वाला हम सब राजी हुए। जमा मुतकल्लम का सीखे में क्या आता है? जमा नहीं बेटा, हुए तो माजी माना हुआ, और हम सब ये मैं इशारा करूं, इशारे नहीं करते आप लोग, इसलिए आपको जाता है। रदीम ना के साथ है ना, जमा मुतकल्लम के साथ ना, ठीक है। हम सब राजी हुए,
रदीना नोट कर लें पेंसिल से, और वो सब भूल गए। इसके क्या कहेंगे? अब ये मदारे है। नासिया का हमने क्या बनाया था? नसू, वो सब भूल गए, पेश के साथ जमा करें। उर्दू में तर्जमा करें, यनसौना अनफुसहुम। यनसौना, अब दो शुरू में या है और वाव है, इसका मतलब है जमा गायब का सीगा है। अनफुस का क्या मतलब होता है? अनफुसुम, अपने आप को। वो सब भूलते हैं अपने आप को, या वो सब भूल गए अपने आप, दोनों तर्जमे हो सकते हैं। वो सब भूलते हैं अपने आप को। इर्दा, अब इर्दा, ये देखो मैं इशारा कर रही हूँ, इर्दा, तो क्या इससे ट्रांसलेशन करें? आप इशारे को देख के ट्रांसलेशन करें। इर्दा फेल अमर है, क्या ट्रांसलेट करेंगे? तू राजी हो जा, अन से, इब्नी का, दो टुकड़े, इब्न बेटा, का अपने, ये नहीं तुम्हारे बेटे से, अपने बेटे से। राजी हो जा अपने बेटे से, राजी हो जा अपने बेटे, ठीक है, राजी हो जा अपने बेटे से, ठीक है। राजी हो जा अपने बेटे, और यनसोना, वो सब भूलते हैं अपने आप को। और सब भूलते हैं अपने आप को। तो देखिए जब या होता है ना शुरू में, फातिमा एक मेरी बात सुने एक मिनट, मैं आपकी बात नहीं सुनती। या और ता है, या और वाव नून, ये जो है, तो वैसे तो बानून वाली जमा बना रहे होते हैं, लेकिन फेल कैसे हमें पता चलता है? शुरू में या ता होगा, तो इसका मतलब है ये फेल मदारे है, ये इसम की जमा नहीं है। तो जब या होगा तो वो हुम के माने में आता है, वो सब, और अगर ता होता है तो आप सब। आई समझ में बात? हम इस तरह से पहचान रखते हैं कि ये वानून, जल्दी हम कहते हैं ना इसम की जमा हमने वानून बनाई, लेकिन फेल में जब वानून एंड में आ रहा हो तो हम शुरू में देखते हैं कि ता या तो नहीं है। तो अगर या शुरू में हो तो ये जमा गायब का सीखा होगा, अगर ता होगा तो जमा हाजिर का सीखा होगा। जो ये वाला जब हम इशारा करते हैं ना, तो इस तरह से ये वाला, ठीक है, ये इस तरह से याद हम पहचान करते हैं। अरबी में हाँ में जवाब दीजिए, हल रदी तुम, हल रजीना, नाम रजीना। एक्सीलेंट, अब आप बिल्कुल समझ में। उसके बाद अरबी में नफी में जवाब दे, हल तनसल्लाहु, अल्लाह है जी। हल का जवाब, अब क्या आपके अल्लाह, तुम अल्लाह को भूल जाते हो? तो नहीं में जवाब देंगे ना, नफी में उन्होंने क्या जवाब दे, तो मदारे की नहीं किससे करते हैं? ला से। देखिए ये वाहिद हाजिर का सीगा है। अब दीजिए जवाब, ला, इसका जवाब किससे होता है? अनसल्ला, बिल्कुल ठीक है। इशारे करें, कभी नहीं आपकी कोई चीज गलत होगी। ये देखिए ये था ना, तो इसका ये इशारा होगा, ठीक हो गया। तो इसको हम इससे पहले ला लगाएंगे कि मदारे की नफी हम ला से करते हैं। शाबाश, इसको कर लीजिएगा। इसी तरह से उन्होंने कहा जी, खशिया का टेबल बनाया, 6 जाबियां भी हमने कर ली थी, उसी बिल्कुल उसी पैटर्न पे। मुश्किल लगे तो रजिया का किताब से देख के, नसी का इधर टेबल लिख के साथ साथ उसके सीगे बना के खशिया का लिख लें, ठीक है। और मस्तर उन्होंने ऑलरेडी आपके लिए लिखा होता है, क्योंकि मस्तर डिफरेंट होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वर्कबुक अपनी आप कंप्लीट कर ले, तो क्योंकि आपका तो अब फाइनल क्विज भी आ रहा है, तो हम उम्मीद है कि साथ होमवर्क आप कर रहे होंगे, इनको हमेशा याद रखिए। और सबसे जरूरी बात कि अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया, इसको कभी नजरअंदाज नहीं करना, और हमेशा अपने लिए दुआ करते रहिए, अपने साथियों के लिए भी, रब्बी जिदनी इल्मा, कि अल्लाह हमारी कुरान की क्लास में हमें कुरान सीखने में हमारी मदद फरमाए। और ख़ास तो आज सब करें कि एजाज भाई को, आपके टीचर को और उनकी फैमिली को अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए, क्योंकि वो सब लोग बहुत बीमार हैं डेंगू फीवर से। तो आमीन कीजिए और उनको दुआओं में बहुत याद रखें। और आइए हम सब मिलके अल्लाह ताला से ये दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैम खुश रहें, आबाद